وعلیکم، آج ہم بات کرتے ہیں قصہ نمبر 7 خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، لیکن وہ اپنی تندرستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہیں۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جان ساری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنا زرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ میرے پاس لے آنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ لیا اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرہ آپ رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کا یہ اظہار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرے کی رقم حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کی وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دوں کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد حضور مسجد نبوی میں تشریف لائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔